شکریہ بار بار کیوں ادا کرتی ہیں؟ میں صرف اس لیے کہتی ہوں کہ اگر آج کے وقت میں کوئی کسی کے لیے 2 لمحے بھی نکالتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے علماء کرام وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں، رمضان میں ان کو جگہ جگہ اتنی زیادہ ان کا اسکیجول زیادہ فکسڈ ہوتا ہے اور بزی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آتے ہیں. میں ان کی شکر گزار ہوں. وقت بھی جانے سے پہلے خواتین و حضرات، ریحان بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا، مدیحہ کچن میں کھانا بنا رہی ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر میرے حال بھی وہاں پر ہے. ہم سب اس موضوع میں اس لیے بہت انٹرسٹڈ ہیں بیکاز یہ ہم سب کی زندگیوں سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے. کہیں ہمارے بھائی کو لے کر، کہیں ہماری بہن کو لے کر، کہیں ہماری دوستوں کو لے کے، کہیں ہمیں ہلکے احباب کو لے کر، کہیں ہمارے ساتھ کام کرنے والوں کو لے کر. حضرت جن بہن کا کال آیا تھا، اب میں کہوں گی علامہ صاحب اس پر ضرور ان بہن کی رہنمائی فرمائیے. اور جن لوگوں نے نہیں سنا میں بتاؤں، خاتون کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھر گئیں سسرال، جوائنٹ فیملی سسٹم تھا. 1.5 مہینے بعد نند کی شادی تھی. ساس نے کہا اپنا زیور نند کو دے دو، شوہر نے کہا زیور اپنا میری بہن کو دے دو. بیگم پر جب زیادہ زور دیا تو وہ زیور کے ساتھ اپنے گھر آ کر والدہ اپنے مہکے آ کر رہ گئی ہیں. اب ان کو کوئی سسرال سے نہ فون کر رہا ہے نہ خود وہ اپنے سسرال جا رہی ہیں. بتائیے سر کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس والے مسئلے میں قصور دونوں کا ہے. صحیح. پہلا قصور ہے اس فیملی کا کہ جنہوں نے اپنی آنے والی نئی دلہن سے، اپنی بہو سے، اپنی زوجہ سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جن چیزوں میں خواتین، خاص طور پہ لڑکیاں اور نئی دلہنیں حساس ہوتی ہیں، سینسٹیو ہوتی ہیں. کریکٹ. اور ان چیزوں کو وہ ذرا زیادہ عزیز رکھتی ہیں. اسے اب بری میں کیا چڑھا تھا اور جہیز میں کیا آیا تھا اور کیا ملا تمہیں اور یہاں پر کیا لائی. بالکل نفسیاتی طور پر ان چیزوں سے زیادہ حساس ہوتی ہیں. وہ اپنا جوڑا نہیں دیں گی، اپنی چیز نہیں دیں گی، اس لیے ان کی توقع اس سے مطالبہ توقع کچھ زیادہ تھی. صحیح. لہٰذا لیکن ساتھ میں اس خاتون کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ وہ شوہر سے زیادہ عزیز تو زیورات نہیں تھے وہ، اور رشتوں سے زیادہ تو کوئی عزیز ہی نہیں ہے، رشتوں سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں ہے. تو اگر فرض کریں کہ 1 نہیں 2 3 لوگوں نے ان کی ممکن ہے ان کے پاس نہ ہو اپنی بچی کو چڑھانے کے لیے، وہ وقتی طور پر اس رسم کو گزارنا چاہتے تھے. وہ جو رسم تھی جس کی خاطر وہ زیور مانگ رہے تھے، وہ ایک وقت کو گزارنا چاہتے تھے. وہ مشکل وقت تھا، وہ ان کے پاس ناداری کا وقت تھا یا کیا مشکل تھی انہیں، اس وقت میں تمہیں ساتھ دینا چاہیے تھا. تمہیں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے تھا. زیور 50 بن جائیں گے، 60 لاکھوں بن جائیں گے، مگر وہ رشتہ پلٹ کے پھر نہیں آئے گا، وہ رشتے دوبارہ سے بحال نہیں ہوں گے. اس جانب اس بچی کو تھوڑا سا دریا دلی کا ثبوت دینا چاہیے تھا، سخاوت کا اظہار کرنا چاہیے تھا. اس جانب انہیں بھی اس حساسیت کا احساس کرنا چاہیے تھا. دونوں کے ہاں ایک چھوٹا چھوٹا قصور رہا ہے. میں اس بچی سے ہی کہوں گا کہ حب دنیا ہے نا بھئی، یہ زیور، یہ کپڑے یہ ختم ہو جائیں گے. یہ کپڑے مولا علی فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ. یہ جو لباس ہے نا، یہ زیور، یہ لباس، یہ گاڑی، یہ بنگلہ، یہ سب چیزیں عربی زبان میں یہ سب چیزیں لباس شمار ہوتی ہیں. عربی زبان میں لباس کا مطلب ہے دھوکہ. یہ جو میں پہنے بیٹھا ہوں، یہ جو آپ پہنے بیٹھے ہیں، یہ لباس ہے. عربی میں لباس کہتے ہیں دھوکے کو، فریب کو. ہم دنیا میں آتے ہیں 5 منٹ بعد، دنیا میں آنے کے 5 منٹ بعد جو ہمیں سب سے پہلا دنیا کا تحفہ ملتا ہے وہ لباس ملتا ہے ہمیں. ہم اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیتے ہیں؟ حتیٰ بعض اوقات اذان اور اقامت کان میں کہنے سے پہلے اسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اسے نئے حلچے پہنائے جاتے ہیں، اسے وہ نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں. جی دنیا کا سب سے پہلا تحفہ دھوکہ ہے، لباس ہے. یہ چیزیں دھوکہ ہیں بھائی، یہ کچھ عرصی عارضی ہیں. کچھ عرصے بعد آپ کو ہی دل نہیں کرے گا کہ ان کو پہن کر میں کہیں جاؤں آؤں. تو ان چیزوں کی خاطر رشتوں کو قربان کر دینا، ان چیزوں کی خاطر اب یہ ہو گیا. اب یہ تو ہوا کہ اس کا سبب کیا تھا، قصور کس کا کتنا تھا. اب ایک چیز ہو گئی. میری گزارش ہوگی، ہماری سب کی یہ کیا خواہش اور مطالبہ ہوگا لڑکی کے سسرال والوں کو کہ جو پلٹ کے پوچھ نہیں رہے کہ تمہیں بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اگر چلی گئی ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، تو تم بھی نہیں لا رہے، تم جاؤ اسے لینے جاؤ. اور اسے بھی میں کہوں گا کہ اگر وہ لینے آئیں تو مین میخے نہ نکالے، پرانی باتیں نہ نکالے، پرانے گڑے مردے نہ اکھاڑے، بلکہ کہے بھی ٹھیک جو ہونا تھا ختم، ہم پیچھے کی کوئی بات نہیں کریں گے، ماضی کی کوئی بات نہیں، ہم بھی نہیں مانگ رہے، چلو کوئی بات، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گے. جی دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں کس پہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ کس سے محبت فرماتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب گرامی ہے کہ جو رشتوں کو جوڑتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے جو رشتوں کو توڑ رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہوتا ہے، اور جو رشتوں کو جوڑ رہا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اب آئیے وہ مسئلہ سمجھنا، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت سمجھایا۔ ایک یہ ہے کہ جو اور لڑکی کا مال ہے، قرآن کہتا ہے للنساء نصیب مما اکتسبن، جو عورت کماتی ہے، جو عورت کا پیسہ ہے وہ اس کی ملکیت ہے، وہ اس کا حق ہے، اور جو عورت مرد کماتا ہے وہ اس کا حق ہے۔ بالکل۔ تو جو عورت کی جو آنرشپ میں جو چیزیں ہیں وہ کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو چھین لے یا کھینچ لے۔ ہاں یہ کہ عورت احسان کرتے ہوئے وہ عطا کر دے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ رشتوں کو جوڑنے کے لیے وہ ایک محبت ہوتا ہے، سے کر ہاں دے۔ ایک تو مکان ہوتا ہے، ایک گھر ہوتا ہے۔ مکان تو اینٹوں سے بنتا ہے اور گھر محبت سے بنتا ہے۔ محبت سے بنتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں حضرت۔ آپ نے وہی بات کی کہ واقعی میں اگر میں بھی اس جگہ پر ہوں، میں بھی سوچوں کہ واقعی میں رشتوں سے بڑھ کر تو چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے، تو رشتوں کو زیادہ اہمیت دیں، چیزوں کو کم۔ لیکن ہمیں نہیں پتا، پھر بھی میں یہ کہوں گی مجھے تصویر کا دوسرا رخ نہیں معلوم، اس لیے میں کوئی نہیں ہوتی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے والی۔ جی بہن میری ایک حیدرآباد سے کال کر رہی ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں حیدرآباد سے؟ مایا آپی، میں ریحانہ بات کر رہی ہوں۔ جی ریحانہ، جی میری جو کزن ہے نا، ان کے ساتھ کوئی ڈیورس کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ان کو ہے نا دونوں بہنیں ایک گھر میں گئی ہیں، ان کے ایک ایک ڈیورس پیپر آ گئے۔ تو مجھے علماء اکرام سے یہ پوچھنا ہے، ان کو ایک ڈیورس پیپر آ گئے، کوئی کہتا ہے طلاق ہو گئی، کوئی کہتا ہے نہیں ہوئی۔ دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہوئی ہے ریحانہ، جی ایسا ہی ہے؟ جہیز تو سارا بھیج دیا، سونا نہیں بھیجا، قرآن پاک نہیں بھیجا، اور نہ ہی ہے نا۔ بولیے بولیے، آپ مجھ سے بات کیجئے، ٹی وی پہ نہیں سنی اپنی بات، مجھ سے سنیے۔ ہاں جی، نہ قرآن پاک بھیجا، نہ بائکیں بھیجی ان کی، نہ کپڑے، سب چیز رکھ لی۔ اور میرے جو کزن کے ابو تھے نا، انہوں نے مکان بیچ کے شادی کری تھی بہت مجبوری میں۔ اچھا، صرف 2 مہینے رہی ہیں وہ اپنے سسرال میں، 2 مہینے بعد اپنے گھر آ گئی ہیں۔ ان کا ڈیورس پیپر دے دیا آدمی نے، شوہر نے، اور نہ کوئی رابطہ رکھتے نہ کچھ۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے ریحانہ، دھمکی دیتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سن رہی ہیں میری آواز؟ جی جی مجھے ایک بات بتائیے، آپ کی جو کزنز ہیں، دونوں بہنوں کی جہاں ایک گھر میں شادی ہوئی ہے، اس میں ایک بہن وہیں پر ہے، مطلب ایک کزن آپ کی ادھر ہی ہے؟ دونوں گھر میں ہے، دونوں کی ڈیورس پیپر آ گئے۔ دونوں کے ڈیورس پیپر آ گئے ہیں؟ اچھا کتنا ٹائم ہوا ہے ڈیورس پیپرز کو آئے ہوئے؟ جی یہ صرف ابھی 1.5 سال ہو گئے ان کے ڈیورس پیپر آئے ہوئے۔ 1.5 سال ہو گئے، پھر تو قانونی طور پر تو تھوڑا بہت اس میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں حضرت، بالکل آپ سوال کرنا چاہیں میں ان کو روکتی ہوں، آپ رہیے ہولڈ پر اور سنتے رہیے، کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دیجیے گا۔ جی اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو طلاق کے پیپر آئے ہیں دونوں بہنوں کو آئے ہیں، مدت کے اوپر جب تک طلاق کا ثبوت نہ ہو ہم مدت کو کاؤنٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک، پہلے تو طلاق کا ثبوت ہونا کہ وہ طلاق صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ صحیح۔ پہلا پیغام تو ہم انہیں یہ دیں گے کہ قرآن کا قاعدہ یہ ہے کہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک بڑا اس طرف کا اور ایک بڑا اس طرف کا۔ دیکھیں جب نکاح نامہ فل ہو رہا تھا تو اس وقت وہ 3 اس طرف سے اور 3 اس طرف سے 6-7 آدمیوں نے سائن کیے تھے، وہ کہاں ہیں محترم لوگ؟ وہ کہاں ہیں جنہوں نے سائن کیے تھے گواہوں کے طور پر؟ لہٰذا انہیں اس موقع ہاں گواہ ہوتے ہیں، شادی کے گواہ ہوتے ہیں، اور وہ معمولاً ہمارے خاندانوں کے بڑے ہوتے ہیں، دونوں خاندانوں کے محترم لوگ ہوا کرتے ہیں، رشتے ہوتے ہیں، وہ خاص رشتے ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اس طرف کے چند افراد اور اس طرف کے قرآن کے قاعدے کے مطابق دونوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے اس موقع پر۔ صحیح، یہ انتظار نہ کریں کہ صاحب کوئی تشریح بھیجے گا، کوئی اس کی تفصیل بھیجے گا، نہیں، آپ دونوں طرف کے بزرگوں کو بیچ میں ڈالنا، پہلا قاعدہ تو یہ ہے، قانون یہ ہے۔ صحیح، ادھر کے چند بزرگ ان سے ملیں، ان کے چند بزرگ آپس میں مل کے دونوں پارٹیوں سے ملیں، اس کے بعد طے کریں کہ ہوا کیا ہے۔ اب وہ کاغذ بھیج دیا ان صاحب نے، وہ کاغذ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کتنی ہے، کہاں پر طلاق پڑھی گئی ہے، کتنی یہاں فقہی ایک اختلاف سامنے آئے گا۔ برادران اہل سنت کے ہاں ایک مجلس میں اگر 3 دفعہ طلاق کہہ دی جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں شیعوں میں اور بعض دیوبندی برادران کے اندر یہ ہے کہ نہیں، 3 معاف کیجیے گا اہل حدیث برادران کے ہاں یہ ہے کہ، اور شیعوں میں یہ ہے کہ 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں ہوں گی تو طلاق واقع ہوگی۔ صحیح، یعنی فقہوں کا یہ اختلاف ہے۔ اہل سنت ہے جی آپ ہاں یہ بھی پوچھ لیجئے، آپ اہل سنت ہے، آپ کا تعلق اہل سنت مکتب فکر سے؟ جی
اچھا لیکن میں آپ کے بعد جو طلاق نامہ آیا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، نام لے کے ایسا لکھا ہوا ہے؟ میں اپنی بیوی جمیلہ کو ایک ڈیورس دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اور ایک شکیلہ کو ڈیورس دیتا ہوں. ایک طلاق تو یہ طلاق رجعی ہوگا. ہاں طلاق رجعی ہے. اس میں ابھی رجوع کا حق باقی ہے. اگر جس طرح علامہ صاحب نے بات کی قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. دو گروپ بیٹھ جائیں اور طریقے سے بیٹھ کے بات کریں تو اگر محبت ہوگی تو اللہ فرماتا ہے ہم دلوں کو جوڑ دیں گے. انشاءاللہ. ایک طلاق اہل سنت عند الاحناف یعنی احناف کے نزدیک جو ہے وہ ابھی دو طلاق کی باقی ہیں. رجوع کا حق ہے، بیٹھ کے بات ہو جائے گی، انشاءاللہ گھر بن جائے گا. جی اس میں ایک اور پہلو، کیونکہ اگر 1.5 سال گزر گیا اور ایک طلاق تھی تو ایک طلاق کیونکہ حق رجوع جو ہے وہ 3 طہور کے اندر ہے، یعنی 3 طہارتیں، 3 پاکیاں انہوں نے 3 مرحلوں میں 3 مہینوں میں دیکھی ہوں. تو اب کیونکہ وہ مدت گزر چکی ہے تو ان کے ہاں رجوع نہیں ہوگا، لیکن دوبارہ نکاح اسی سے ہو سکتا ہے. ہماری بالکل ایسا ہی ہے. ہاں طلاق جو ہے کہ نکاح ثانی جو ہوگا اس کو تجدید نکاح ہوگا اور تجدید نکاح کے بعد جو ہے وہ خاندان جڑ جائے گا. جزاک اللہ خیر آپ دونوں کی اور اقبال بھائی، کیونکہ انہوں نے جانا تھا ان کی ایک جگہ اور کمٹمنٹ تھی. آپ لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. کیا میں یہ سمجھوں؟ جی ریحان بھائی سے آپ نعت نہیں سنیں گے؟ آپ اگر سننا چاہتے ہیں ارے جزاک اللہ، پھر تشریف رکھیے. نیکسٹ سیگمنٹ کا ہم شروع ہی ریحان بھائی کی نعت کے ساتھ کریں گے. پھر سن کے میں جاؤں یا سن کے پھر آپ کو ہم جانے دیں گے. اب تو آپ نے کہہ دیا، ہمارا تو دل نہیں چاہتا آپ لوگ جائیں، لیکن آپ لوگوں کے وقت کی وجہ سے تو ہمارے ساتھ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی موجود ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے، فرمائش کی ہے ریحان بھائی کی آواز میں نعت سننے کی. تو وہ بھی تو اس بات کو بھی جوڑ لیں کہ اگر اس کل ہم ان کالز کو اور اس عوام کو وہ مسئلے جو طلاق کو لے کر ہیں اگر ہم ان کو ایڈریس کرنا چاہیں تو کیا آپ لوگوں کی اجازت ہے؟ یوں کہہ دیں اس کو کہ آخر ان تمام تنازعات کا سبب کیا ہے قرآن و حدیث میں، وہ سبب ہم کل بیان کریں کہ اسباب کیا ہیں. کل سبب بھی بیان کر لیں گے اور گھریلو اختلافات کا سبب بہتر ہے. سورہ نساء کے اندر، سورہ طلاق کے اندر جو آئلی زندگی کے جو معاشرتی مسائل ہیں اللہ نے کھل کر بیان کیے ہیں. جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات آتے ہیں اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. یوں ہی دیکھیے ایک سے لڑی دوسری لڑتی جڑتی چلی گئی اور ایک بڑی سی لڑی بنتی جا رہی ہے. آئیے اس کڑی کو جوڑتے ہیں. اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. سچویشن روم میں دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. برمنگھم میں بڑا مقابلہ، بھارتی بلے بازوں نے دھو ڈالا. سینچری اوپننگ پارٹنرشپ، پاکستانی بالرز 1 وکٹ ہی لے سکے.
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं। स्टेडियम के अंदर और बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, कश्मीरियों का स्टेडियम के बाहर मोदी के खिलाफ मुजाहरा। मैच की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 24 न्यूज पर। मुल्क भर में क्रिकेट का बुखार, शायकीन टीवी के सामने जमकर बैठ गए। कराची समेत कई शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन, नस्ब लाहौर ये भी पुरजोश। हुकूमत क्रिकेट शायकीन को रिलीफ देने में नाकाम। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली, शेड्यूल के बरक्स लोड शेडिंग पर मुतादिद एसडीओज मुअत्तल। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। कसूर में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। रेंजर्स ने कराची समेत सिंध भर में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम कर दिए। और महंगे फलों के का तीसरे रोज भी बॉयकॉट। मुनाफाखोरों का यू टर्न, फ्रूट सस्ता होना शुरू। न्यूज़, बाखबर 24 घंटे। 24 न्यूज के साथ मैं हूं रुखा इरफान मलिक। अब तक के लिए इतना ही और अब देखिए हमारी अफ्तार ट्रांसमिशन। रमजान इश्क है। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम
اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا۔ ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو۔ دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے۔ ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی۔ کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں۔ جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں۔ ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے، اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے۔ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے۔ اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے۔ جتنا لچا اتنا اچھا، اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے۔ تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا۔ کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا۔ کلبھوشن کا نام نہیں لیا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ لندن، پیرس، US میں مالو محل بنا لے، سوئس بینک کے کھاتوں میں اپنا مال چھپا لے۔ سڑکوں پہ لا کے جیتا تو میرا نام شباز شریف نہیں۔ ویری فنی ایمانوں کو گرا دو۔ ایسا گنا کے رنگ پہ سن بیٹھ گئے ہوئے ہیں۔ اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے۔ لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے۔ کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر۔ اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے، قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں۔ میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو، یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ۔ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD۔ تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی،
अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने में? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। बेशक 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 ये जो मारे हुए हैं और जो लोग मदीने की हाजिरी के लिए तड़प रहे हैं, मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला सबको जल्दी जल्दी अल्लाहुम्मा आमीन आमीन सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। सब आज दुनिया में हर शख्स ये चाहता है कि नेक नामी हो, अच्छे नाम से याद किया जाए दुनिया में भी और मरने के बाद भी। अल्लाह तबारक व तआला मरहूम अमजद साबरी के दर्जात को और बुलंद फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। आज दुनिया से चले गए मगर हर शख्स अच्छे नाम से याद कर रहा है। नाज़रीन जो घर में बैठे वो भी आमीन कहें। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी नेक नामी हो। तो शायर जाहिर नियाजी बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि चाहता है अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर ले गुलामी। अल्लाह अल्लाह ज़हरा की कर ले गुलामी, आले ज़हरा की कर ले गुलामी। जिनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी, जिनके सदक़े में ज़ाहिद नियाज़ी पुरसुकून गम के मारे हुए। क्या बात है रेहान भाई, सुभान अल्लाह। बहुत सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह पाक बहुत बहुत जिंदगी सेहत दे, शिफ रखिए। माशाअल्लाह
حضرت حضرات یہ ہمارے لیے بہت ہی محبت اور اعزاز کی بات ہے کہ علامہ شہنشاہ نقوی صاحب آج اپنے وقت میں سے تھوڑا سا اور وقت نکال کر اور ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمائش کی کہ مجھے ریحان بھائی کی آواز میں جو ہے وہ نعت سننی ہے، اور ہمارے لیے مجھے تو بہت خوشی ہے کہ ماشاءاللہ سب لوگ اپنے جو ہیں جس محفل میں جمع ہو جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے میلاد ہو جاتا ہے. تو بس یہ شاید خوشی کی بات ہے، کیونکہ شاید یہ اپنی اماں سے اثر آیا ہے کہ جتنے لوگ ہوں اتنی ہی رونق اور برکت بڑھتی ہے. تو اللہ پاک نے آج اتنی محبت اور برکت سے اس ٹرانسمیشن کو نوازا ہے. آئیے اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ آؤ مدینے چلیں. ہمارے ججز حسان بن خورشید، ریحان قادری صاحب، ہماری پیاری تابندہ لاری صاحبہ، اور میں ساتھ ساتھ ان لوگوں کے تھوڑا بہت ان کو ایسوسیٹ کر رہی ہوں نمبرز کے حوالے سے. اور ایوارڈ امجد صابری شہید ایوارڈ سیگمنٹ میں آج کون سے پڑھاؤ میں جا رہے ہیں ہم اس مقابلے کو لے کے. حضرت میں آپ کو بتاؤں یہ مقابلہ کل پاکستان، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، حیدرآباد اور UK یونائیٹڈ کنگڈم سمیت یہ آڈیشنز ہوئے، اور اب سیکنڈ فیز میں یہ مقابلہ جا رہا ہے. اور ٹاپ کتنے بچے جویریہ ماشاءاللہ اب آ جائیں گے؟ ہمارے پاس 30 تھے پہلے کنٹیسٹنٹس، اس میں سے 4 ایلیمنیٹ ہو گئے ہیں اور ایک راؤنڈ ختم ہو چکا ہے. اب ہمارے پاس 26 پڑھنے والے لوگ ہیں جن میں ہم روزانہ 5-6 کنٹیسٹنٹس کو سنتے ہیں. اور اس بار حضرت جو ایوارڈ ہے وہ ہے امجد صابری شہید ایوارڈ. حق بنتا ہے ان کے لیے اس طرح انہیں یاد رکھا جائے. ان کا بہت بڑا خلا ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اور سیگمنٹ کا نام ہم نے رکھا آؤ مدینے چلیں. بہت عمدہ. انشاءاللہ سب چلیں گے انشاءاللہ. آمین انشاءاللہ آمین. حضرت اس سیگمنٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. جویریہ سلیم ہمارے ساتھ ہمیں بتائیں گی ہم یہاں پر ہیں اور کنڈیشنز کہاں سے ہیں، ذرا بتائیے. آج ہمارے ساتھ فیصل آباد سے پڑھنے والے ہیں، ملتان سے ہیں اور کراچی سے ہیں. اور جیتنے والوں کو بتاتے چلیں الحرمین کی جانب سے عمرے کے مکمل پیکیجز دیے جائیں گے، حبیب کی جانب سے گاڑی دی جائے گی، اور امجد صابری شہید ایوارڈ جو آج تک کا سب سے بڑا ایوارڈ ہے، فرسٹ آنے والے ونر کو وہ دیا جائے گا. فیصل آباد کی طرف آپ کو لے چلتی ہوں، وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں عمر قادری. کو میری آواز آ رہی ہے تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیجئے. فیصل آباد سے عمر قادری. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے. میرے خیال کو نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے دین سے. تمہارا مرنا ہی
بہتر ہے عمر سے گزارش ہے یہ کس کا کلام ہے ذرا یہ بھی بتائیں کس کا لکھا ہوا ہے اگر آپ کو آ رہی ہے تو. ماشاءاللہ. اس سے پہلے ہم وقفے کی طرف جائیں عمر قادری سے کہیں گے کہ ہمیں بتا سکیں گے پلیز کہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے اور پھر ہم وقفے سے آنے کے بعد سب کے کامنٹس بھی لیں گے. جی عمر. یہ کلام محمد محسن نقوی صاحب کا لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. فیصل آباد سے ہمارے ساتھ عمر قادری نعت رسول مقبول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار. ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا؟ ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ سچویشن روم میں دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا 8